یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں میرے پاس بہت سارے سوال آئے ہیں کہ کسی کے آگے بھی جھکنا سلام کرتے ہوئے یا پیار لینے کے لیے کیا اسلام میں جائز نہیں ہے، جبکہ ہم تو اپنے بڑوں کے آگے صرف اس لیے جھکتے ہیں تاکہ ان کی عزت کریں، اور ہماری نیت کسی قسم کی بھی عبادت کی نہیں ہوتی۔ تو آج اس بات کو سمجھ لیں کہ کیا یہ ہمارے دین میں جائز ہے یا نہیں۔ تو کسی کو بھی، چاہے کوئی عالم ہو، بزرگ ہو، والدین ہو، ملتے ہوئے رکوع کی حد تک یا اس سے کم جھکنا جائز نہیں ہے۔ اور اس بارے میں صاف طور پہ امام ترمذی نے حدیث روایت کی ہے کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص اپنے بھائی سے ملتے ہوئے جھک سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اب ہم کہتے ہیں ہم کون سا عبادت کے لیے جھک رہے ہیں، ہم تو عزت ہی دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے عبادت کا سجدہ تو ویسے ہی حرام ہے، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرشتوں نے بھی جو آدم علیہ السلام کو کیا تھا یا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا تھا وہ تعظیم کا سجدہ تھا، عبادت کا نہیں تھا، تو عبادت کے سجدے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، جو سجدہ تعظیم کا وہ بھی پچھلی شریعتوں میں تو جائز تھا، مگر شریعت اسلامیہ میں یہ منع ہو گیا۔ سجدہ تو دور کی بات ہے، ہماری شریعت میں تو دوسرے کے لیے تعظیم کے طور پہ کھڑے ہونا بھی منع ہے، اور حتیٰ کہ کسی کے لیے قیام کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اور رکوع سے کم کی پوزیشن کی بھی ممانعت ہے۔ لہٰذا بڑی عمر کے افراد ہوں یا بزرگ ہوں، کوئی علماء ہوں، کوئی بڑے شیخ ہوں، ان کے پاس سر جھکانا یا زمین کو بوسہ دینا یہ ایسا معاملہ ہے جو تمام ائمہ کرام نے منع فرمایا۔ اور رکوع اور سجدے کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری نیت نہیں ہے، ہم اس کو بس نیت کے بغیر کر رہے ہیں، اور انما الاعمال بالنیات۔ تو سن لیں ایک حدیث کہ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ جس وقت وہ شام سے واپس آئے تھے تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدہ کیا، جس پر آپ نے پوچھا معاذ یہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے شام میں دیکھا ہے کہ وہاں کے لوگ اپنے پادریوں اور مذہبی رہنماؤں کو سجدہ کرتے ہیں، اور اس عمل کی نسبت اپنے انبیاء کی طرف کرتے ہیں کہ ہمارے تو انبیاء نے کہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ خامند کو سجدہ کرے۔ معاذ اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو تو کیا سجدہ کرو گے؟ اس پر حضرت معاذ نے فرمایا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر ایسا کبھی مت کرنا۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سجدے سے کم جائز ہوتا تو اس پر کہہ دیتے کہ سجدہ تو نہ کرو لیکن تھوڑا سا جھک جایا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت نہیں دی، اور یہ بتا دیا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا لائق ہوتا تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، تو اس کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد کسی بھی مرد عورت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی ہے کہ اگر سجدہ جائز ہوتا یا جھکنا جائز ہوتا تو ان کے سوا اور کون وہ ہو سکتا تھا جن کے آگے پھر ہم جھکتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا بلکہ اس سے منع فرمایا۔ بلکہ علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ اپنی کمر کو بھی خم نہیں دے سکتے، یعنی کمر کو ذرا سا بھی آگے کرنا، جھکانا کسی کے آگے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کسی بڑے سے پیار لینا چاہتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھروانا چاہتے ہیں تو خود آگے چلے جائیں۔ یہی چیز ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانی ہے اور ان میں ایمانی غیرت ڈالنی ہے، اور یہ فخر سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان کا سر سوائے اللہ کے کسی اور کے آگے کبھی نہیں جھکتا ساری زندگی۔ لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ والدین بچوں کو کراٹے، ٹائیکوانڈو ان جگہوں میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم کیا کریں، ان کا تو رول ہے لہٰذا کوئی بات نہیں۔ تو ہم بچوں کو اصل میں سبق دے رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا جہاں اپنی ضرورت ہو، جہاں پہ اپنا کام بنانا ہو، وہاں جھک جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو بھی ایمانی غیرت سکھانی ہے اور خود بھی
غیرت ایمانی کے ساتھ رہنا ہے کہ یہ ماتھا کبھی بھی جھکے تو صرف اللہ کے آگے جھکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسپیکر استاذہ نجیحہ ہاشمی ہے۔ ان کی مزید آڈیو سننے کے لیے لاگ ان کریں الرحمہ.org پر ARRAHMA.org۔